السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 697، اللہ کے راستے سے روکنے کا عذاب۔ رائیونڈ کے مضاربہ گروپ نے ایجنسی والوں کے ذریعے تبلیغ والوں کو نیپال کے اجتماع میں جانے سے روکا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، کرونا وائرس اللہ کا عذاب ہے۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اللہ کے راستے سے روکنا۔ شرعیت والے ہمیشہ سے ہی ابو لہب کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ کے راستے میں جانے سے روکتے آ رہے ہیں۔ رائیونڈ کے مضاربہ والے فراڈی گروپ کے کہنے پر ریاست مدینہ کے دعوے دار انٹیلیجنس ایجنسی کے مقتدر لوگوں نے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی کام پر اللہ کے راستے میں نیپال کے اجتماع میں جانے سے روک دیا، اور ان معصوم لوگوں پر کہ جن کے دامن رتی برابر کی کرپشن کا داغ بھی اپنے کیریئر پر نہیں رکھتے، انہیں ڈرا دھمکا کر نیپال جانے سے منع کر دیا، اور ان اللہ والوں کو دھمکیاں بھی دی گئی۔ ایک زمانہ تھا کہ اس ڈپارٹمنٹ کے کرنل حق نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے سینکڑوں اللہ والوں نے دنیا بھر کے ملکوں میں تبلیغی سفر کر کے دین کو زندہ کیا اور دین کا اور اپنی قوم کا وقار بلند کیا تھا۔ ان کے ذریعے دنیا بھر میں ہدایت پھیلتی تھی۔ اب اسی ڈپارٹمنٹ میں ایسے بدنصیب اور ناعاقبت اندیش عہدیدار پیدا ہوئے کہ امن و امان پھیلانے والے تبلیغ والوں کو، جنہیں دنیا کے ہر ملک والے پیار کرتے اور عزت کرتے ہیں، ان تبلیغ والوں کو ذلیل و رسوا کر کے انہیں نیپال جانے سے روک دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ افسوس تو یہ ہے کہ درجن بھر فہیم ندیم سلیم کو خوش کرنے کے لیے اہل اقتدار نے بین الاقوامی اور اسلامی قوانین کی خلاف ورزی کی، جبکہ ساری دنیا والے ان مضاربہ والے فراڈیوں سے یکلخت بیزار ہیں اور ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ان مضاربہ والوں نے مرکز رائیونڈ پر ناجائز قبضہ کر کے اسے اپنے لیے شیلڈ بنایا ہوا ہے، تاکہ مرکز کی عظمت اور بزرگیت کے سہارے انہیں قانون کے شکنجے سے حفاظت میسر ہو سکے، ورنہ یہ مضاربے والا ٹولے کی کوئی حیثیت نہیں۔ نہ تو یہ مرکز رائیونڈ کے ٹرسٹی ہے اور نہ ہی قدیم شورا میں ان کا شمار ہے۔ یہ لوگ دنیا کو بتلائیں کہ آخر کس حیثیت سے یہ مرکز رائیونڈ پر قابض ہو کر بیٹھے ہیں، ان کی قانونی پوزیشن کیا ہے۔ ملک کے اہل اقتدار سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا فیصلہ ہے جن لوگوں کو روکا گیا ہے؟ کیا ان لوگوں کا کردار غلط تھا؟ کیا اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ آخر کن وجوہات کی بنیاد پر روکا گیا؟ تبلیغی دنیا کو اس کا جواب چاہیے۔ فتنہ شرعیت۔ یہ فتنہ شرعیت ابو لہب کے متبعین کا بقایا ہے، جن کا کام ہی اللہ کی راہ سے روکنا ہے۔ صد عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا۔ فتنے پروری کا یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا جائے۔ کافروں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور اس پر بہت مال خرچ کیا، جس طرح کہ یہ رائیونڈ کے شرعیت والوں نے پیسہ خرچ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر روکنے والے مغلوب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ وارننگ دیتے ہوئے فرمایا، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون والذین کفروا الی جہنم یحشرون۔ بے شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں، سو یہ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا۔ سال پہلے شرعیت والوں نے چنئی یعنی مدراس کے اجتماع میں شرکت کے لیے جانے والے ایک شہر کے لوگوں کو، جنہوں نے 300 بسیں 2.5 ماہ قبل بک کرائی تھی، روکا۔
اجتماع سے 2 دن قبل بس کمپنی والوں نے بس دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمیں 1.5 گنا اضافہ کرایہ مل چکا ہے بغیر بس چلائے، لہٰذا بسیں یہیں کھڑے رہے گی، ہم بسیں تمہیں نہیں دے سکتے۔ شورائیت نے 300 بسوں کو روک کر اس آیت مذکورہ پر عمل کیا تاکہ لوگ 300 بسوں میں بیٹھ کر اللہ کی راہ میں نہ جانے پائیں، اور اس طرح سے شورائیت والوں نے کفار قریش کی ترتیب پر عمل کیا، یعنی لیصدوا عن سبیل اللہ، اور 15,000 آدمیوں کو اللہ کی راہ میں جانے اور اجتماع میں شریک ہونے سے روکا، اور اس کام کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر ڈالے۔ وہی کام آج رائے گڑھ مرکز والے انٹیلیجنس سروسز والے سے کرا رہے ہیں تاکہ کوئی بھی ساتھی نیپال اجتماع میں نہ جا سکے۔ ایجنسی والے یہ نہ سوچے کہ یہ تمہارا اندرونی مسئلہ ہے، یہ سوچ تمہیں برباد کر دے گی۔ یہ تو عالمی مسئلہ ہے، عالمی نبی کا عالمی دین ہے، اور اس دین کے ماننے والی امت عالمی حیثیت رکھتی ہے۔ جہاں بھی دین اور دعوتی محنت کے بارے میں کسی قسم کی رکاوٹ ڈالی گئی تو یہ جرم عظیم کسی حال میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایک ملک کو نظر انداز کیا گیا تو دوسرے ممالک والوں کا حوصلہ بڑھے گا، جو ہم ہرگز ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی مدد آئی۔ جب لوگوں نے ریلوے والوں سے اس واقعے کو بیان کیا تو ریلوے والوں نے کہا کوئی فکر نہ کرنا، ہم اسپیشل ٹرین چلا دیتے ہیں، اور ان 15,000 ساتھیوں کی قربانی کی برکت سے اجتماع کے اختتام تک مسلسل ٹرینیں چلنی شروع ہو گئی، سب کا بھلا ہو گیا۔ شورائیت والوں کا عمل، لوگوں کو پہلے مرکز نظام الدین جانے سے روکا، پھر جماعتوں میں جانے سے روکا، پھر بڑے اجتماعوں میں جانے سے روکا۔ قرآن مجید کے فیصلے کے مطابق شورائیت کو مغلوب ہو کر ہی رہنا تھا، بالآخر اللہ کی قدرت سے وہ مغلوب اور مطرود ہو کر رہ گئی، اور ان کے ساتھ ساتھ جس نے بھی ان شورائیت والوں کی حمایت کی اس کی مٹی پلید ہو کر رہ گئی۔ شورائیت کی تباہی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کی بات کوئی بھی نہیں سنتا، اس لیے یہ لوگ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا سہارا لیتے ہیں، مگر ہم ان حکام کو وارننگ دیتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اللہ نے ان لوگوں کی مغلوبیت کے فیصلے فرما چکے ہیں، اور جو بھی ان شورائیت والوں کی حمایت کرے گا وہ بھی مغلوب اور تباہ و برباد ہوگا، اور ان کی سلطنت بھی۔ اس طرح کے واقعات سے قرآن مجید بھرے پڑے ہیں، اس لیے کہ مذکورہ بالا آیات کی روشنی میں یہی فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ سے روکنے سے زیادہ خطرناک کوئی جرم نہیں۔ اللہ کی راہ سے روکنے والوں کو مغلوب ہو کر ہی رہنا ہے، ثم یغلبون ان کا مقدر ہے۔ تفسیر آیت مذکورہ، جب قریش مکہ کو بدر میں شکست ہوئی اس وقت ابو سفیان کا تجارتی قافلہ مکہ کو واپس آیا۔ قریش ابو سفیان سے کہنے لگے کہ اس تجارتی مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہی لوگوں یا اس قسم کا کردار اپنانے والوں کے بارے میں فرمایا، بے شک یہ لوگ اللہ کے راستے میں لوگوں کو روکنے کے لیے اپنا مال تو خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کے حصے میں سوائے حسرت اور مغلوبیت کے کچھ نہیں آئے گا، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ترجمہ، حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں یعنی قریش یا اسی طرح کا کردار اپنانے والے لوگوں کے بارے میں تو فرمایا گیا، اس آیت کا شان نزول تو خاص ہے، لیکن حکم عام قیامت تک کے زمانے تک ہے۔ تفسیر احسن البیان صفحہ نمبر 454۔ واضح نصیحت، جن لوگوں کو روکا گیا ان سے معافی مانگو، ان کا اکرام کرو، خود جا کر انہیں رخصت کرو، ان سے دعائیں لو، تبھی تمہارا یہ بھیانک قصور اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، ورنہ جب عدل و انصاف والی فیصلے کی قدرتی چکی چل پڑتی ہے تو پھر کسی کو نہیں چھوڑتی، نسلیں برباد کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ دعوت و تبلیغ والے، دنیا تمام میں ایک واحد جماعت ہے جو ساری انسانیت کو تباہی اور بربادی سے بچانے اور اسے دونوں جہاں میں سرخرو اور کامیاب دیکھنا چاہتی ہے، اور اسی فکر کو لے کر دنیا بھر کے انسانوں کی منتیں کرتی پھرتی ہے کہ انسانیت اچھے کردار والی بن جائے، دنیا میں امن و امان اور دنیا کے ماحول کو پرامن اور پرسکون بنایا جائے، تاکہ انسانوں کے اچھے اعمال اور کردار سے اللہ خوش ہو کر دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اس جماعت کا کسی سیاسی جماعت سے دور کا بھی تعلق نہیں، سب لوگ اپنی ذات کو نیک بنانے اور دوسروں کو نیک کاموں کے کرنے کی دعوت دیتے ہیں،
لوگ جب اس دعوتی محنت سے روگردانی کرتے ہیں اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں تو دنیا میں ہنگامی حالات اور واقعات رونما ہوتے ہیں۔ جماعت والے اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو اصل وجہ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی یہ احوال آخر کس وجہ سے رونما ہوئے۔ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے یہ خبر دی ہے کہ تم لوگ دنیا میں ظلم برپا کرو گے تو تمہارے حالات خراب کر دیے جائیں گے، پھر تمہاری حالات ساری دنیا مل کر بھی درست نہیں کر سکے گی۔ دنیا میں نظر دوڑاؤ تو ہر جگہ ظلم ہی ظلم نظر آئے گا۔ ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں دوسرے پر ظلم کر رہا ہے۔ طاقتور لوگ ظلم کرتے رہے، انبیاء آ کر انہیں ظلم سے منع کرتے رہے۔ جب ظلم انتہا سے زیادہ ہو گیا تو خود اللہ تعالیٰ نے کمان ہاتھ میں لے لی اور قوم نوح کو پانی کے عذاب سے تباہ کیا۔ قوم عاد اپنے رسول سے کہتی کہ جاؤ، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، تمہارے رب کے پاس صرف پانی ہی تو ہے عذاب دینے کے لیے، اور ہم تو تگڑی قوم ہیں، 2-4 آدمی مل کر کھڑے ہو جائیں تو پانی بھی ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیز ہوائیں بھیجی، سب تگڑے لوگ تنکوں کی طرح اڑ گئے اور ہلاک ہو گئے۔ پھر قوم سمود آئی، اس نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا لے آؤ عذاب، تمہارے رب کے پاس صرف پانی اور ہوا ہے، ہم تو پہاڑوں کے اندر گھر بنائے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے ایک زور سے چیخ ماری کہ قوم سمود گھاس کے بھوسے کے مانند پڑ گئی، ہلاک ہو گئی۔ پھر فرعونی دور شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن فرعونیوں نے ایک نہ مانی، اپنی سلطنت میں مغرور رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنا شروع کیا، ٹڈیوں کا عذاب، کھٹملوں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب، آخر میں پانی میں ڈبو کر سب کو ختم کر دیا۔ اب ہمارے ماڈرن ٹیکنالوجی کے زمانے کے فرعون نے مسلمانوں پر اور ان کے علماء پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ اللہ نے مہلت دی لیکن ظالموں نے اللہ کے حلم کو مسلمانوں کی تباہی کی تقدیر گردانا، حوصلے بڑھانے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کرونا وائرس کا عذاب بھیجا، ساری دنیا والوں کی نیند حرام کر دی۔ اس کا علاج یہی ہے، ظالم حکمران مسلمانوں سے معافی مانگے، ان کا حق ادا کرے اور انہیں اپنے دین و اسلام پر عمل کرنے دے۔ یہ تو عذاب کی ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور بڑھا تو راتوں رات سارے فرعون کا خاتمہ ہو کر رہ جائے گا، جس طرح پہلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ اس وقت انصاف کی چکی چل چکی ہے، کوئی ظالم نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ساری انسانیت کے لیے عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔